پہ درود پڑھ، یہی تمہارے لیے دین مہر کی درجہ۔ آپ حضرات اپنے باپ کی تاریخ کو بھول گئے ہیں، اور یہ درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو محفل جہاں بھی ذکر حبیب ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد، وہاں پہ اگر سامعین اگر خاموش رہے تو جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے بڑا بخیل وہی شخص کہلائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میرے آقا کریم منبر پر جب تشریف لے جانے لگے تو 3 مرتبہ آمین آمین کہا تھا۔ یہ حدیث مشہور ہے کہ نہیں حضرت صاحب؟ مشہور ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام مبارک آئے اور لوگ وہاں پہ خاموش ہو تو جانتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہی شخص ہے کل قیامت کے کل بروز محشر۔ اس لیے اپنی زبان پہ شریف سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کا ورد ہمیشہ جاری رکھیں۔ میں نے کس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ شبہ گزرے کہ اس خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں کہ لہذا كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل خلق اللہ تعالی علی الاطلاق بل هو الخلیفۃ علی الحقیقۃ فی صدر ارتباع۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم خلیفہ اعظم بل هو الخلیفۃ علی الحقیقۃ فی صدر ارتباع، یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ خلیفہ بنائے جانے کی 3 صورت۔ خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اپنے مرنے کا خوف کہ میں مر جاؤں گا کہ میرے بعد جو میرا نائب ہوگا وہ اس سسٹم کو چلائے گا، اس لیے یا تو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو حی القیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہاں نیند تو کیا ان کا گزر بھی نہیں۔ یہ بھی صورتحال ہے۔ دوسری صورت خلیفہ بنائے جانے کی۔ خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہ اپنے یہاں سے غائب ہونے کا خدشہ ہو، ڈر ہو، کہ جیسا کہ جب کسی ملک کے صدر اعظم جب کسی ملک کے دورے پر جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ نظام کو سنبھالتا ہے، سسٹم کو سنبھالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ لفظ پر غور فرمائیے گا کہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بھی صورتحال ہے۔ پھر خلیفہ بنائے جانے کی تیسری صورت کہ خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ سسٹم بہت بڑا ہے کہ اکیلے چلانے میں دقت محسوس ہوتی ہے، اور اپنا نائب اپنا پارٹنر بنایا جائے تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر کے اس سسٹم کو چلائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جس کے قبض قدرت میں ہر شے کی کامل ملکیت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی صورتحال محال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ حضرت علامہ آلوسی بغدادی، حضرت علامہ قاضی بیضاوی اور حضرت امام قرطبی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ خلیفہ اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ غائبت تقدس میں ہے اور بندے غائبت ظلمت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فیض دیتا کیسے، یہ فیض لیتا کیسے۔ اس کے لیے جہد ہستی کی ضرورت ہے، یعنی نور کی حیثیت سے رب سے فیض لے اور بندوں کی حیثیت سے بشر کی حیثیت سے بندے کو فیض دے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہمارا مسلک ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ مانے تو وہ بھی بے ایمان ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ اس
اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت قرآن کریم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر دلالت کرتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو حضور کو نور نہ مانے تو وہ بھی بے ایمان ہے، جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ ہاں معاملات وہاں خراب ہوتے ہیں کہ جب کچھ اسٹیجوں پر ایسے نااہل ناچ رہے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے، ان کے بھی تو ہاتھ ہیں تو ہمارے بھی تو ہاتھ ہیں، ان کے بھی تو پیر ہیں تو ہمارے بھی تو پیر ہیں۔ معاملات وہاں خراب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے لیکن افضل البشر ہے، افضل اعلیٰ بشر ہے۔ ایک عام مسلمان کی بشریت یا ایک خاص مسلمان کی بشریت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یار ہم میں سے اگر کوئی شخص اگر بیت الخلا چلا جائے تو دوسرا آدمی جانے کے لیے کراہت محسوس کرتا ہے کہ بدبو ختم ہو جائے تو تب میں جاؤں گا، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے اور میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے کہ جو تمام خوشبوؤں پہ غالب ہے کہ بشر ہم بھی ہے، بشر میرے محبوب نبی پاک بھی ہے، لیکن فرق دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے۔ یار ہم میں سے اگر کوئی شخص بندہ اگر اپنے بیٹے کو اشارہ کرے تو ہمارا بیٹا ہمارا حکم نہ مانے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دے تو درخت جڑ سبید ہوتا ہوا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ بشر ہم بھی ہے لیکن بشر میرے محبوب نبی پاک بھی ہے۔ لیکن فرق دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے کہ شرح شفا کے اندر حضرت ملا علی قاری کہ جنہوں نے 11 سال تک حرم مکہ کی امامت کرنے والا، 11 سال تک در و دیوار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار میں بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کا درس دینے والا حضرت ملا علی قاری مفتی الاحناف شرح شفا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے دور دراز تشریف لے گئے تو دو درخت دور کھڑے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں درختوں کو حکم فرمایا کہ دونوں درخت اکٹھا ہو جاؤ تو دونوں درخت اکٹھا ہو گئے۔ پھر میرے نبی نے دونوں درختوں کی ٹہنی پکڑی اور فرمایا کہ جھک جاؤ تو دونوں درخت جھک گئے۔ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار تمہارا بیٹا تمہارے حکم پہ جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا ہے؟ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جائے تو درخت جھک جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ حکم فرمایا تو دونوں درخت جھک گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کے بعد جب دوسری طرف سے نکلے نا تو ایک صحابی پیچھے جا رہا تھا، اس تجسس میں تھا کہ یار نبی کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے اس کی حیت و کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اگر صحابی نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھتا تو صحابی کی ذہن میں یہ ہوتا یار ہمارے جسم سے جو چیز نکلتی ہے وہی نبی کے جسم سے نکلے گی، لیکن صحابی پر قربان جائیے اس لیے کہ صحابی نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا نا تو جیسے ہی میں اندر داخل ہوا کہ میرے غلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو خدا کی قسم میں نے وہاں پہ کوئی چیز نہ دیکھی، ہاں میں نے 3 کچے ٹھیلے دیکھے کہ جس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا، اور جب میں نے 3 کچے ٹھیلے کو اٹھائے تو اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ اب وہ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، اس صحابہ رسول کا عقیدہ دیکھیے، اب وہ صحابہ رسول اس 3 کچے ٹھیلے کو لے کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے اب وہ صحابہ رسول انہیں 3 کچے ٹھیلے لے کر کے مسجد میں پہنچ گئے۔ اب صحابی سے پوچھو نا یار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹھیلے سے استنجا فرمایا ہے کہ تم ان کو مسجد میں لے کر کے کیوں آ رہے ہو؟ اس لیے کہ صحابہ رسول نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھتے تھے کہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جس ٹھیلے سے میرے نبی نے استنجا فرمایا تھا کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا نا تو بڑی بڑی خوشبو لگانے والے وہاں پر موجود تھے، لیکن خدا کی قسم کہ جس ٹھیلے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا تھا کہ اس کے خوشبو تمام خوشبوؤں پہ غالب آ گئی، تمام خوشبوؤں پہ چھا گئی۔
زمین و آسمان سے زیادہ. بہت خوب، بہت خوب. نعرہ تکبیر، بہت خوب. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ قدمن، نہیں چھوڑیں میلاد گے. النبی، زندہ آباد. بہت خوب. میلاد النبی، زندہ آباد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ صلی اللہ علمی علیہ گفتگو وسلم. علمی گفتگو ہے تھوڑا سا شانت رکھیے، اس لیے کہ آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے، ہمارے جو نوجوان طبقے ہیں کہ بہک جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں میں، ذرا سی باتوں میں بہک جاتے ہیں. کوئی اگر ہمارا جیسے کہ کالج کا ماڈرن جو لڑکے ہیں وہ زیادہ تر بہکتے ہیں، تو میں اس لیے میں علمی گفتگو کر رہا ہوں. آپ ذرا توجہ سے سنیے کہ بشر ہم بھی ہیں، بشر میرے محبوب نبی پاک بھی ہیں، لیکن فرق دیکھیے کہ زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. اور ایک بات پلے باندھ رہی کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ اپنا اعلان آمد فرمائیے. آپ کہیں قل انما انا بشر مثلکم، اور میں آپ کا اعلان آمد فرماتا ہوں، اور میں فرماتا ہوں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جو جہت ہستی میرے محبوب میرے نبی پاک. دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کون؟ نور علی نور. اور حضرت مریم علیہ السلام ایک محض بشر. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے آئے؟ وہ ایک محض نور، یہ ایک محض بشر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيًّا، کہ تھے وہ نور لیکن بشری لبادے میں بھیجا. کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نورانیت اور بشریت اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے، تو ان کے سامنے یہ آیت کریمہ آئی، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے نور لیکن بشری لبادے میں آئے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اس کی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل میں آئے. دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ انسان ہے، لیکن جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے آئے کس کی شکل میں آئے؟ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے، جو عرب سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت انسان تھا. کہ دیکھنے میں تو انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، گھٹنے کے بل بیٹھ گئے، جس طریقے سے ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال جواب کرا، اور جو جواب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جواب عنایت فرما رہے ہیں تو اس کی تصدیق بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال صدقت، آپ نے سچ فرمایا. اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یعنی احسان یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے کہ اس نیت سے عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اگر یہ کیفیت دل میں پیدا کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور جس انسان میں یہ کیفیت پیدا ہوگی تو اسے محسن کہتے ہیں، اور محسن کا معنی ہے نیکوکار، محسن کا معنی ہے پرہیزگار، محسن کا معنی ہے متقی. جبرائیل علیہ السلام کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سوال جواب کر رہے ہیں. صحابہ کرام حیران ہیں، پریشان ہیں، کہہ رہے کہ یہ ہمارے آباد اس کے نہیں لگتے ہیں. بڑی دور دراز سے کوئی مسافر آیا ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے نا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کون شخص تھا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بشری لبادے میں آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق نور ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے بنیاد نور ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اول مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے بعض نے کہا کہ اسلام، بعض نے کہا کہ شاعر اسلام، بعض نے کہا کہ ذات رسول. لیکن امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المراد بالنور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ سب سے پہلا اور مستحسن قول یہ ہے کہ اس نور سے مراد ذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور حضرت علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ هو النور عظیم وهو النور الانوار والنبی المختار. فرمایا کہ وہ نور عظیم ہے، وہ نور نہیں تمام نور
نور کی اصل کی جڑ ہے، وہ نبی مختار ہے۔ وہ کون سا نبی ہے؟ وہ اختیار نبی، وہ ذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور تفسیر جلالین کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور هو النبی، اور اس نور سے مراد ذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور قاصی اور تفسیر بیضاوی کے اندر امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ یرید بالنور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور دیوبندی کا اتنا بڑا امام جس کو دیوبندی حیاتی و مماتی حقیق الامت کرداتے ہیں، اشرف علی تھانوی، اس کے مواعظ کھول لیجئے، اور اشرف علی تھانوی کا ایک رسالہ ہے اشرف المواعظ، وہ کھول لیجئے۔ اور اشرف علی تھانوی کا اور ایک رسالہ ہے جو میلاد النبی کے نام سے ہے، وہ کھول لیجئے۔ اور اشرف علی تھانوی کا اور ایک رسالہ النور کے ٹائٹل سے یہ رسالہ ہے، اس کو کھول لیجئے۔ اشرف علی تھانوی خود لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود نور ہے، اور قرآن میلاد نور ہے، اور دونوں نور بنے تو بنے نور الفلا نور۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن ہے، تو حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے، بلکہ حضرت علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی کے اندر اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری کی یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر یوں تسلیم کر لیا جائے کہ اس نور سے مراد بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو معنی اور کاٹ میں وہ کون سی چیز ہے؟ جس طریقے سے کہ قرآن کے ماضی حال و استقبال کے احوال کو کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے، اسی طریقے سے ذات رسول بھی کہ مظہر للاحکام والاحوال ہے، اسی طریقے سے ذات مصطفیٰ بھی ماضی حال و استقبال کے احوال کو کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے۔ آئیے اب بخاری اور مسلم کے حدیث سے میں کتاب بولنا ہے، بھائی ان کو تو کہا نہیں گیا ہے، لیکن میں ارباز بھائی نے تو کہا نہیں کہ کتنا بولنا ہے، لیکن 10:30 ہو چکا ہے، اس وقت دیکھتے ہیں کتنا۔ تو آئیے بخاری اور مسلم کی حدیث سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باتقاض بشریت طبیعت بوزل ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف نہ لائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھائیں، لیکن پتہ نہیں لوگ کیا کیا اس میں بہانہ بناتے ہیں، لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مؤثر سے جھوٹی ہے، وہ تو اس روایت